منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتی ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتی ہوں نظارہ علی کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں نازیہ علی اور روز کی طرح آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان وتھ نازیہ علی۔ آج کے دن کی جب میں بات کروں، میں مولائے کائنات کی بات کروں، ہم ایام کی بات کریں، ایام شہادت، آج کے دن کی بات کروں، یوم ضربت، وہ دن جب امام علی علیہ السلام کو ابن ملجم کی جانب سے زہر آلود تلوار سے ضربت لگائی گئی۔ وہ تمام دن جب ہم یتیموں کے بابا کی بات کرتے ہیں، ہم ان یتیموں کی بات کرتے ہیں جب مولائے کائنات کے ہوتے ہوئے ان یتیموں نے کبھی خود کو یتیم نہیں سمجھا۔ ہم بات کرتے ہیں داماد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ہم بات کرتے ہیں شوہر بطول کی، ہم بات کرتے ہیں حسنین کے بابا کی۔ ہم جتنی بات کریں اتنی ہی کم ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں شجاعت کی، جب ہم بات کرتے ہیں بہادری کی، جب ہم بات کرتے ہیں جنگ خیبر کی، جب ہم بات کرتے ہیں جنگ بدر کی، وہ بدر کی آگ جو کربلا تک پہنچی، جو نواسۂ رسول تک پہنچی، جو امام علی کی اولاد تک پہنچی، ان قربانیوں کی، آل رسول کے گھرانے کی جو اسلام کے لیے دی گئیں، اس پر بات ہم کرتے رہیں گے۔ اور جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، بے شک ہم وہ عبادت کرتے رہیں گے۔ جب علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ہم اس عبادت کو جاری رکھیں گے۔ آج کا اپنا موضوع بھی آپ سب کو بتاؤں گی۔ جب ہم ضربت کی بات کر رہے ہیں، یوم ضربت کی، شہادت امام علی مقام کی، وہیں پر ضربت امام علی اور اس کے ساتھ ہی حیدر کرار کے کردار کی آج ہم بات کریں گے۔ میرے درمیان مہمان بھی موجود ہیں، ان کا آپ سے تعارف بھی کرواؤں گی، لیکن سب سے پہلے تھوڑا سا مختصراً خلاصہ پیش کروں گی۔ جب ہم امام علی مقام کی، مولائے کائنات کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کے فقہ کی بات کرتے ہیں، تو وہیں فقہ جعفریہ کے پہلے امام اور فقہ حنفیہ کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے چوتھے خلیفہ۔ آج ہم بات کریں گے یتیموں کے لیے کتنا جب درد رکھتے تھے اور شہادت ہوئی تو کیا کیا دیکھا، اس کے ساتھ ہی اس اعلیٰ گھرانے کی بات۔ اپنے مہمانوں کی جانب آؤں گی۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں مولانا سید علی عدنان زیدی صاحب، خوش آمدید کروں گی آپ کو۔ ہمارے ساتھ ایک اور ذاکرہ موجود ہیں، آپ ان کو بھی دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی پر، ایڈوکیٹ زہرا اصغر صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید کروں گی۔ نوحے کے لیے میرے پاس آج بڑے، میں کہوں گی کہ کم عمر، بڑے پیاری آواز کے مالک دو نوجوان موجود ہیں، اور سب سے پہلے تو کیونکہ زہرا اصغر صاحبہ کے یہ صاحبزادے ہی ہیں، سید جری جعفری، آپ کو خوش آمدید کروں گی، اور سید سجاد پرویز جعفری، آپ کو خوش آمدید کروں گی۔ چاروں مہمانوں کو میری جانب سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، بسم اللہ آپ سے کرنا چاہوں گی، کیونکہ اتنا بڑا نام ہے، اتنا بڑا ذکر ہے، تو اس پر جتنا ہم بات بھی کریں، اور سب سے بڑی بات جب ہم شہادت کی، ضربت کی بات کرتے ہیں، آغاز کی، آج ہی کے دن کی، تو اس میں کیا روشنی فرمائیں گے آغاز کی؟ کیونکہ دیکھیں جب یعنی نماز کی بات کرتے ہیں ہم، تو دشمن کو بھی کچھ خطرہ تو تھا نا کہ سجدے کا ہی انتخاب کیا گیا، اور آج کے دن کی ضربت سے آغاز کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا، اور یقینی طور پر ہم مولا علی علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور جس طرح سے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ مولا علی علیہ السلام کا وہ ذکر ہے کہ وہ ذکر عبادت ہے، تو شاعر نے اس میں بڑا خوبصورت اشعار ایک دم میرے ذہن پہ آ گئے۔ جو شاعر نے کہا کہ کچھ لوگ دولت پہ ناز کرتے ہیں اور کچھ لوگ شہرت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ لوگ دولت پہ ناز کرتے ہیں اور کچھ لوگ شہرت پہ ناز کرتے ہیں، اور ہمارے ہاتھ میں ہے دامن علی، ہم اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں۔ تو یہ مولا علی علیہ السلام کا کردار اور مولا علی علیہ السلام کا جو ان کی حیات مبارکہ ہے، وہ ایک عملی نمونہ ہے تمام عالم اسلام اور پوری دنیا کے لیے۔ جس طرح اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور یہ کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو اسی طرح مولا علی علیہ السلام بھی رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین بن کر آئے، اور آپ کے اتنے فضائل، اتنی کرامات ہیں
کہ آپ کے فضائل سے تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. بلکہ میں ایک نئی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مولا علی علیہ السلام کے فضائل اور ان کے کرامات سے، ان کے معجزات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ تو مولا علی علیہ السلام کے فضائل ہیں، لیکن جو مولا علی کا ذکر کرتا ہے وہ بھی قابل تعریف ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص مولا علی کے ذکر سے منسوب ہو جائے وہ قابل تعریف، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قابل تعریف بنا دیتا ہے. تو اس ہستی کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علی ابن ابی طالب بنایا. اور دیکھیے اس انداز سے بنایا کہ خدا نے جانشین مقرر کیا اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور یہ کہا کہ اے اللہ کے حبیب میں محمود ہوں تو محمد ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ خدا اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے کہ میں محمود ہوں تو محمد ہے، اور میں نے تیرا جانشین اس کو مقرر کیا ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو آپ کا سوال کہ انہوں نے کس انداز سے تمام امت کی رہنمائی فرمائی. میں امت کی بات تو بعد میں کروں گا. آپ نے جس طرح سے عبدالرحمن ابن ملجم کا نام لیا تو مولا اس کی بھی رہنمائی فرما رہے ہیں کہ جب مولا مسجد میں داخل ہوئے تو مولا جانتے ہیں کہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو شہید کرے گا، اور مولا یہ بھی وار کرنا ہے اس کو جانتے تھے جی، اور مولا یہ بھی جانتے ہیں، اور مولا اس پہ احسانات بھی کر چکے ہیں. ایسا نہیں ہے، مولا کو پتا تھا. مولا جب بھی دیکھیے مولا جب بھی ابن ملجم کے چہرے کو دیکھتے تھے تو ایک ورد کرتے تھے. وہ کیا ورد کرتے تھے؟ مولا کوئی دنیا یہ نہ سوچے کہ مولا علی کو معاذاللہ یہ نہیں پتا تھا کہ یہ شخص کے پاس کیا ہے یا میرا قاتل کون ہوگا. مولا کو پتا تھا، اور مولا جب بھی ابن ملجم کے چہرے کو دیکھتے تھے تو مولا یہ ارشاد فرماتے تھے کہ میں تو اس شخص کی زندگی چاہتا ہوں اور یہ شخص مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ مولا علی علیہ السلام کا کمال دیکھیں. اور یہی مولا علی علیہ السلام کا کمال تھا کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے جس طرح باقی جو لوگ مسجد میں سو رہے تھے آپ نے ان کو اٹھایا، اسی طرح ابن ملجم کو بھی اٹھایا اور یہ کہا کہ اے ابن ملجم خدا کی عبادت سے کبھی غافل نہ ہونا، نماز کا وقت ہے، تمہیں نماز پڑھنی ہے. تو میں یہاں پر ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ جو مولا اپنے اس قاتل کو بھی ہدایت دے رہے ہیں وہ دنیا ان لوگوں کو کے لیے ہدایت کا سرچشمہ کیوں نہیں ہوں گے کہ جو مولا علی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں. اور مولا نے فقط اس سے یہ نہیں کہا بلکہ مولا نے یہ بھی ارشاد فرمایا اے ابن ملجم میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو نے اپنے لباس میں کیا چھپایا ہوا ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ مولا یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تیرے لباس کے اندر کیا ہے کہ تو جس سے مجھ پر وار کرے گا. تو مولا علی علیہ السلام نے اس انداز سے ابن ملجم پر رحم فرمایا اور اس پر بار بار مہربان ہوئے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ میرا قاتل ہوگا. تو مولا علی علیہ السلام کا یہی میسیج ہے. اور خود میں ایک چھوٹا سا جملہ اور اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ماہ شعبان کے آخری جمعے میں اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا خطبہ دے رہے ہیں. انہوں نے جو خطبہ دیا دیکھیے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اللہ کے حبیب جو دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. تو اللہ کے حبیب نے جب ماہ شعبان میں خطبہ دے رہے تھے تو رمضان کی فضیلت کے بارے میں بتا رہے تھے. یہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں یہ میسیج دینا چاہ رہا ہوں. رمضان کی فضیلت کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ ماہ رمضان کی کیا فضیلت ہے. تو کچھ ہی دیر کے بعد اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ کرنا شروع کر دیا. یعنی کہ ماہ رمضان کی فضیلت بھی اللہ کے حبیب بیان کر رہے ہیں اور کچھ ہی دیر کے بعد گریہ بھی کر رہے ہیں. تو مولا علی علیہ السلام کو علم سب ہے، لیکن مولا علی امت کے لیے پوچھنا چاہ رہے ہیں تاکہ امت کو پتہ لگے کہ عظمت مولا علی علیہ السلام کیا ہے. تو اس وقت آپ نے یہ سوال کیا ہے اللہ کے حبیب آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ تو کہا کہ ایک ماہ رمضان المبارک آئے گا اے علی ابن ابی طالب جس میں کائنات کا بدبخت ترین شخص تمہیں شہادت کے رتبے پر فائز کرے گا اور تم شہید ہو جاؤ گے. اور اس وقت اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاروں قطار رونے لگے. تو معلوم ہوا کہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت پر رونا، اہل بیت کے لیے رونا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. آج ہم جو مولا علی پر اور اہل بیت پر گریہ کرتے ہیں ہم کسی اور کی سنت پر عمل نہیں کرتے، ہم سنت نبوی پر عمل کرتے ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت اس سنت پر عمل کرتے رہیں گے. بے شک بے شک. اور یہ اس پر عمل پیرا ہونا ہی سب کچھ ہے. بے شک. اچھا آپ سے میں بات کرنا چاہوں گی زہرا صاحبہ، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یعنی کردار علی کی جب ہم بات کرتے ہیں، طاقت کی جب ہم بات کرتے ہیں اور جنگوں کی،
تو ہر چیز میں یعنی جب کربلا کی ہم بات کرتے ہیں، واقعہ کربلا ہوئی تو اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا نا کہ بھئی تمہارے بابا نے، تمہارے باپ نے کیا. کیا فرمائیں گی طاقت علی کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلیٰ ہے تیری ذات علی اعلیٰ عبادت، جی اعلیٰ ہے تیری ذات علی اعلیٰ عبادت، کعبے میں ولادت ہوئی مسجد میں شہادت. بے شک بے شک. آج ہم سبحان اللہ. جس شخصیت کی گفتگو کرنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں، وہ شخصیت، وہ پرسنالٹی کی جس کے لیے فرمان مصطفیٰ ہے کہ یا علی آپ کے فضائل اس قدر ہیں، اگر لوگوں پہ آشکار ہو جائیں تو وہ آپ کے قدموں سے اتنی خاک اٹھائیں کہ چشمے پھوٹ پڑیں. نام علی، سبحان اللہ، نام سبحان علی اللہ. عدالت ہے اور راہ علی سعادت ہے بے شک، اور بے عشق علی شہادت، ذکر علی عبادت ہے. بے شک. علی کی شخصیت کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے کہ جو خطیب ممبر سلونی ہے، جو علم لدنی کا وارث ہے، وہ علی اس کے کردار کی کیا بات کی جائے کہ جنگوں کے جو فاتح ہے، کہ جو ہیرو ہے، کہ شخصیت مولا علی کی جنگوں سے نہیں بلکہ کردار علی اگر کردار علی دیکھیں تو بہت نازیہ وسیع ہے، میں بہت یہ ایک وسیع ہے. روایت بیان کرنا چاہوں گی کہ جسے سن کر، جسے پڑھ کر یقین جانیے کہ ہمارے ایمان میں مزید، ہمارے ایمان میں افروز ہو جائے گا، ہمیں اور معرفت حاصل ہوگی کہ مولا کا کردار کیا ہے، کہ جو مالک دو جہاں ہے، جو قسیم النار والجنہ ہے. ایک روایت یہ کہ جب مولا کو ظاہری خلافت ملی جی اس وقت بیت المال، کہتے ہیں نا کہ مولا کی شہادت کیوں ہوئی کہ شدت عدالت کی وجہ سے مولا کو قتل کیا گیا. جی وہ عدالت کیا ہے، عدالت کے منصب پہ مولا نے کس طرح سے کیا. ایک چھوٹی سی روایت بالکل کہ بالکل. بیت المال میں جیسے ہی مال آتا تھا، جب زکوٰۃ آئی یا جو بھی مال آیا تو رات ہو رہی تھی، مولا نے اپنے غلام سے کہا کہ جو لوگ مستحق ہیں ان میں اسے تقسیم کر دیا جائے. جی. تو کہا مولا ابھی تو رات کا وقت گزر رہا ہے، کل صبح ہوتے ہی ہم اس کی تقسیم کر دیں گے. مولا نے کہا کیا تو ذمہ داری لیتا ہے کہ میں کل تک زندہ رہوں گا؟ یہ جملہ سننا تھا. ایک مرتبہ وہ کانپنے لگا اور کہا کہ مولا میں ابھی ان لوگوں کو لے کر آتا ہوں. اور مولا نے بتایا فلاں فلاں جو بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں، ان میں ان مال کو تقسیم کر دیا جائے. جب ایک ایک مال کا ایک ایک حصہ تقسیم ہو چکا، مولا کائنات نے کیا کیا، اس وقت وہ جو حجرہ جس میں مال تھا اس کو صاف کیا، اس پہ پانی کا چھڑکاؤ ڈالا اور پھر مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز ادا کی، ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا کہ پالنے والے تیرا شکر ہے کہ میں نے تیرے جو تقسیم تھی وہ میں نے تیرے مستحق بندوں میں تقسیم کر سبحان دیا. اللہ، اور پھر سبحان زمین اللہ. پہ ہاتھ مار کے کہا کہ اے زمین گواہ رہنا کہ علی نے بیت المال کے تمام مال تمام بندوں میں، مستحق لوگوں میں تقسیم کر دیا، کوئی بھی ذرہ موجود نہیں ہے. کیا عدالت ہے مولا کی، مولا کا کردار کیا ہے. اور ہم بات کریں گے کہ آج یوم ضربت ہے. جی اور یوم ضربت کے حوالے سے چونکہ میں بھی بیٹی ہوں اور آپ بھی بیٹی ہیں، میں یہاں یہ واقعہ ضرور بیان کرنا چاہوں گی کہ مولا نے افطار اپنی بیٹی جناب کلثوم سلام اللہ علیہ کے گھر پہ کیا. بیٹیوں کو کیا محبت ہوتی ہے اور باپ کو کس قدر اپنی بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے. اور جب باپ بیٹیوں کے گھر مہمان بن کر آئے تو بیٹیوں کا کیا دل چاہتا ہے کہ اپنے باپ کے لیے سفرہ سجا دیں. بی بی کلثوم سلام اللہ علیہ نے دودھ کا گلاس، کھجور اور نمک رکھ دیا. مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کہا کہ بیٹا کلثوم کیا آپ نہیں جانتی کہ آپ کے بابا ایک وقت میں اتنی نعمات نہیں لے سکتے. اللہ جانے کوفے میں کتنے لوگ اس دودھ کے لیے محتاج ہیں. لہٰذا بیٹی تھی نا، بیٹی نے چاہا کہ نمک اٹھا لے. مولا نے کہا نہیں بیٹا کلثوم، یہ دودھ کا گلاس اٹھا لو، شاید کوفے میں کسی یتیم کو اس دودھ کی ضرورت ہو. اور مولا نے اپنا افطار کس سے کیا؟ نمک سے کیا. یہ کردار علی کیا بتا رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو درس دے رہا ہے. اور رمضان کا بھی یہی مقصد ہے، ایک دوسرے کے خیال ایک رکھنے دوسرے کا اپنے خیال سے کرو، زیادہ دوسروں کا خیال اپنے سے زیادہ دوسروں کا. اور پھر سب سے بڑھ کر جانوروں کے بھی حقوق ہیں. پروردگار عالم نے کلام بلاغت پہ بیان فرمائے. جب مولا نماز کے لیے جا رہے گھر سے، وہ جو گھر کی پلی ہوئی مرغابیاں تھیں، ایک مرتبہ جب مولا گھر سے باہر جانے لگے، مرغابیوں نے گھیر لیا، ابا کی دامن کو پکڑ لیا. جناب کلثوم سوال کرتی ہے بابا آج سے پہلے میں نے ان مرغابیوں کو اتنا محزون نہیں دیکھا، یہ کیوں چیخ رہی ہیں، یہ کیا بیان کر رہی ہیں؟ مولا نے کہا کہ بیٹا کلثوم یہ نوحہ پڑھ رہی ہیں. اللہ کیا معرفت ہے. اللہ. اور پھر مولا حسن کو بلایا، کہا بیٹا حسن دیکھو میرے بعد ان کے غذا کا خیال رکھنا، دیکھو ان کا خیال رکھنا، یہ بھوکی نہ رہیں، یہ پیاسی نہ رہیں. اللہ اکبر. اور اگر ایسا نہ کر سکو تو انہیں آزاد کر دینا. اور یہی مولا کی بیٹیاں
सन 61 हिजरी का जब बिल्कुल, सन आया तो मौला की पोती शहजादी सकीना अलताश अलताश कहती रही। मौला का वो पोता जो 6 माह का शहजादे अली असगर, करबला में उसको तीर से शहीद कर दिया जिन्होंने गया। जानवरों को, जिन्होंने परिंदों को भूखा नहीं रहने दिया, इंसानों के साथ साथ मजीद भी इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली। अभी हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली। रमज़ान मुबारक में हम रोज़ बात कर रहे होते हैं माह रमज़ान की, उसकी बरकतों की, लेकिन जब हम आज के दिन की बात करते हैं हम यौम ज़रबत पर बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इमाम अली पर। वहीं पर हमारे साथ, जैसे मैंने नोहे के लिए कहा, एक बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक मौजूद हैं, सज्जाद परवेज़ जाफ़री, और मैं आपसे इल्तिमास करूँगी क्या सुनाएंगे हमें। बिस्मिल्लाह कीजिए फ़ज़ाइल अली पर। आयतुल्लाह अल्लामा तालिब जोहरी साहब आलल्लाह मकामों का लिखा हुआ एक मौला अली की शान में कलाम है, वो आपके समातों के नर कर रहा हूँ। जुज़ अली होता कोई बादे दूसरा जुज़ अली होता कोई बादे पैगंबर दूसरा, वो भी पालेता शबे हिजरत का बिस्तर दूसरा, वो भी पालेता शबे हिजरत का बिस्तर दूसरा। एक अबू ज़र था कि था हैदर की चौखट का गुलाम, अब कहाँ से लाएगी दुनिया अबू ज़र दूसरा। और मिल गया कर्रार का मनसब अली को मिल गया, अरे अब न हैदर दूसरा है और न खैबर दूसरा। और ख्वाहिशे जन्नत अली से दूसरों से दोस्ती, ख्वाहिशे जन्नत अली से दूसरों से दोस्ती, अरे बे यकीनो जाओ देखो अब कोई दूसरा। शेर बतौर खास आपके समातों को नर कर रहा हूँ। अब अली को अपना मौला मान ले और सब्र कर, अरे बन न पाएगा गदीरे खुम का मिंबर दूसरा, बन न पाए
دیرے خم کم بردو سرا اور میں سرے فرش عزا ہوں میری آنکھوں میں ہے آش ارے میری جنت دوسری ہے میرا کوثر دوسرا آخری مصائب کا شعر آپ کی سماعت کو گزر کر رہا ہوں دے تو دی بیٹے کو مقتل کی اجازت اے حسین دے تو دی بیٹے کو مقتل کی اجازت اے حسین ارے ام لیلا اب کہاں پائے گی اکبر دوسرا جز علی ہوتا کوئی بادے پیمبر دوسرا سبحان اللہ جزاک اللہ خیر. بہت خوب. اور جہاں ہم بات کرتے ہیں علامہ طالب جوہری صاحب کی تو وہاں ہم ان کا جتنا ہی شکریہ ادا کریں کیونکہ جو وہ ہمارے لیے کر گئے اس کے اوپر وہی ہے کہ ہمیں ہر عبادت میں ان کو بھی ساتھ یاد رکھنا ہے. اور مولانا صاحب جب ہم بات کر رہے ہیں مولا کائنات کی مولا علی کی جب ہم بولتے ہیں نگر نگر گلی گلی علی 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 تو ہم وہی اپنے وطن عزیز کی بات کرتے ہیں وہی ہمارا وطن جس کا سبز ہلالی پرچم جب ہم دیکھتے ہیں تو وہی چاند و ستارہ ہے. اور اس کے ساتھ جب ہم جرت کے نشانوں کی بات کرتے ہیں نشان حیدر سب سے بڑا اگر ہم جرت کی بات کرتے ہیں کیا روشنی فرمائیں گے کیونکہ وہ جو جرت علی ہے وہ جس طرح سے میں نے ابھی زہرہ صاحبہ سے بھی کہا کہ ہم نے جنگوں میں بھی سب سے اوپر دیکھا ہر چیز میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے یہ نشان حیدر کی جہاں تک آپ بات فرما رہی ہیں تو یہ وہی نشان ہے کہ جو کہ حیدر کرار علیہ السلام سے منسوب ہے. جی اور یہی بات ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام خیبر جس کا بھی ذکر بھی انہوں نے شعر میں کیا خیبر کے میدان میں آئے تو یہ نہیں کہا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں بلکہ یہ کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا. تو اس وقت جب مولا نے یہ نام حیدر لیا تو وہ مرب حارث اور انتر کو ان کی ماں یہ وصیت کر چکی تھی کہ سب سے لڑنا لیکن اس سے نہ لڑنا کہ جس کا نام حیدر ہو. تو یہ تو حیدر وہ نام ہے کہ جو آپ کے اندر جوش و ولولہ پیدا کرتا ہے اور یہ نام کردار مولا علی علیہ السلام یہ ہے کہ جو اس سے منسوب ہو جائے. دیکھیے مولا علی علیہ السلام کے نام سے منسوب ہو جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے, بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑا اعزاز ہے. اور مولا علی علیہ السلام کے جو کمالات ہیں, مولا علی علیہ السلام کے جو فضائل ہیں, مولا علی علیہ السلام کے جو معجزات ہیں وہ تو مولا علی سے ہیں, لیکن جو نام علی سے بھی منسوب ہو جاتا ہے مولا تو اس کو بھی بڑا مقام دے دیتے ہیں, اس کو نواز دیتے ہیں. یعنی کہ جس کے نام کے ساتھ علی آ جائے, اللہ اکبر, وہ بھی زندگی میں بہت کامیاب ہو جاتا ہے. محترم یاور صاحب کا ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا, تو وہ یہ کہا کہ کس انداز سے وہ مولا علی کی تعریف کر رہے ہیں, اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نام علی ضمانت ہے کامیابی کی. میں نے جس طرح آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر علی کا نام بھی ساتھ آ جائے وہ ہستی کا کیا مقام اور مرتبہ ہے کہ اگر ہم اس کے نام سے جڑ جائیں. اور یہ کہا کہ نام علی ضمانت ہے کامیابی کی, اور نام علی سے شہرت ضرور ملتی ہے, اور بغض حیدر میں کچھ ملے نہ ملے یہ بات طے ہے کہ لعنت ضرور ملتی ہے. تو یہ اس بات کا اعلان یہ ہے کہ معنی بھی تو بلند ہے نا. جی وہ علی, مولا علی علیہ السلام کا جو مطلب ہے, کیونکہ آپ کا نام جو علی ہے وہ اللہ کے نام سے منسوب ہے, اور خود اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو پکارا ہے. اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ حیدر کی بات ہے, تو یہ نام حیدر وہی ہے کہ جس کے لیے ذوالفقار نازل ہو جائے. اور وہ ایک اور شعر میرے ذہن میں آ گیا کیونکہ آپ نے جنگ کا نام لیا, تو ہر سپاہی لڑ رہا تھا کہ جب نام حیدر سے منسوب تھے, ہر سپاہی لڑ رہا تھا شان حیدر کی طرح, یعنی کہ جب
نام حیدر سے بہت سے لوگ منسوب تھے پہلے جو اب نہیں ہیں. ہر سپاہی لڑ رہا تھا شان حیدر کی طرح اور ٹینک اڑ رہے تھے ہوا میں باب خیبر کی طرح. بالکل. اور ہر ایک تلوار سے آتی تھی یہ پکار بار بار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. تو یہ وہ منصب ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام کے نام سے منسوب ہو رہے ہیں ان کو کیا کمال مل رہا ہے, کیونکہ یہ پوری کائنات مولا علی علیہ السلام کے فضائل پڑھ رہی ہے, یہ پوری کائنات مولا علی علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہی ہے. اور خود اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے محفل و مجلس کو مولا علی علیہ السلام کے نام سے زینت دو. تو یہ وہ نام ہے کہ جو آپ کو زندگی میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے اور مرنے کے بعد مرنے نہیں دیتا بلکہ شہادت کے مرتبے پر فائز کر دیتا ہے. اور مولا علی علیہ السلام سے اگر کوئی بغض رکھتا ہے تو اس کا کیا انجام ہوگا, کیونکہ اگر ہم مودت علی میں یا مودت اہل بیت میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, اگر ہم محبت علی اور محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت علیہ السلام میں موت کی منزل پر پہنچتے ہیں تو مولا علی علیہ السلام ہمارا استقبال کرتے ہیں اور مولا علی علیہ السلام کی زیارت ہمیں نصیب ہوتی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے اور ہمارے تمام تر لوگوں کو یہ چاہیے کہ چاہے ان کا فرقہ کوئی بھی ہو لیکن وہ مسلمان تو ہیں, اور مولا علی علیہ السلام کا وجود پوری انسانیت کے لیے ہے, کیونکہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو من کنت مولا فاحظ علی مولا غدیر کے میدان میں منتخب کیا, اعلانیہ سب کے سامنے کہا. اور قرآن نے اس بارے میں آواز دی اور یہ کہا کہ ہم نے اپنی نعمتوں کو اتممت علیکم نعمتی, ہم نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا. تو نعمتیں تمام ہو رہی ہیں ولایت علی پر, اور نعمتیں جو مولا علی رسول خدا اعلان کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو جو علی کے نام سے منسوب ہو رہا ہے یا جو حیدر کے نام سے منسوب ہو رہا ہے پھر اس کو ڈرنے کا خوف نہیں ہونا چاہیے, پھر تو وہ ہار سے بہت دور ہو جاتا ہے, کیونکہ جیت اس کا مقدر ہوتی ہے. کیونکہ جو نعرے حیدری لگاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. بالکل. اچھا وقت کی کمی ہے مولانا صاحب, مجھے زہرہ صاحبہ سے بھی سوال کرنا ہے, لیکن ایک بڑی اہم بات ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہماری سائنس کی ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی باقاعدہ طور پر جس طرح ہم جرأت کی بات کرتے ہیں, بہادری کی, وہاں پر بھی تو یہ کہا گیا نا زمینی راستے یعنی اندر کے بھی کہ جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو. کیا روشنی فرمائیں گے؟ بالکل, یہ مولا علی علیہ السلام نے یہی کہا جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو, میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں. یعنی یہ دیکھیں شان اور فضائل نے کہا کہ مجھے تم فقط زمین کے لیے نہ سوچو کہ میں زمین کے راستوں کو جانتا ہوں. علی ابن ابی طالب تو وہ ہے کہ جو آسمان کے راستوں کو بھی زمین کی طرح, انہوں نے مثال یہ دی زمین کی طرح, جس طرح زمین کی طرح آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. اور جب مولا علی سے کسی نے شخص سوال کیا کہ مولا یہ جو آپ نے بات کی اس کی وضاحت فرمائیں, تو مولا علی نے کہا اگر تم سکے کو ہاتھ میں رکھتے ہو تو یہ دنیا میرے لیے سکے کی مانند ہے. اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا کہ میں اس کائنات کو سکے کی طرح دیکھ سکتا ہوں کہ جو تمہاری ہتھیلی میں ہو یا میری ہتھیلی میں ہو. تو مودت اہل بیت علیہ السلام یہ ہے کہ دیکھیے بغض کے ایلیمنٹ کو دور کرنا ہوگا کہ کوئی ایک مسلک کوئی ایک فرقہ مولا علی سے قربت اختیار کر رہا ہے تو کوئی فلاں فرقہ ان سے بغض رکھے. آل رسول تو سب کے ہیں, اسی میں شامل ہیں پنجتن. بے شک جب آیت تطہیر آ گئی, اتنی آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضائل ہیں, ہمارے نبی نے باقاعدہ طور پر سب کچھ بتا دیا, انہی کے ماننے والے. اور انفسنا کا انہوں نے یہ لفظ جب عیسائیوں کے سامنے گئے تھے تو مولا علی کو اپنا نفس کہا تھا نا, تو مولا علی تو رسول خدا کے نفس ہیں. اب جو مولا علی سے بغض رکھ رہا ہے وہ مولا علی سے بغض نہیں رکھ رہا, وہ رسول اللہ سے بغض رکھ رہا ہے. اور یہ دیکھیے اللہ کے حبیب تو کچھ نہیں بولتے جب تک خدا کی مرضی نہ ہو. وما ینطق عن الہوی قرآن نے آواز دی. تو جو مولا علی سے بغض رکھ رہا ہے وہ رسول خدا سے معذرہ بغض رکھ رہا ہے, اور جو رسول خدا سے بغض رکھ رہا ہے وہ براہ راست اللہ سے بغض رکھ رہا ہے. اور جو اللہ کا یعنی کہ جو مولا علی سے بغض رکھ رہا ہے وہ خدا سے بغض رکھ رہا ہے, اور جو خدا سے بغض رکھے اس کا انجام شیطان اور ابلیس والا ہوتا ہے. اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو ابلیس کے ساتھ محشر ہونا ہے یا آپ کو مولا علی علیہ السلام کا جو وجود ہے, ان کا جو نام ہے اور ان کا جو ان کی ہستی ہے وہ مقام آپ کو اپنی قبر میں چاہیے, یا آپ کو ابلیس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے اور آخرت بھی. بالکل بالکل. اچھا یہی جو مولانا صاحب ابھی بات کر رہے تھے باقاعدہ طور پر وضاحت کر دی گئی, جو میں آپ سے بات بھی کر رہی تھی کہ وہی بدر کی بات کر رہی تھی میں, جنگ بدر کی, یا اس سے پہلے بھی جتنی بھی جنگیں تھیں کہ جب واقع کربلا ہوا تو اس وقت بھی یہی آگ تھی, یہی کہا جاتا تھا کہ ہمارے اجداد کو ان کے یعنی بابا نے اجداد نے اور اس طرح سے ہوا تو اب ہم نے بدلہ لینا ہے. یعنی وہ تکلیف تھی کہیں نہ کہیں. ہم دور حاضر میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یعنی مرتبہ
عزت فضائل کم کر دینے سے کم نہیں ہو جاتے، جسے اللہ نے نواز دیا ہو، جسے اللہ نے دے دیا ہو، عطا کر دیا ہو، اور گھرانہ بھی کون سا. کیا فرمائیں گی جب زندگی پر بھی ہم نظر ڈالتے ہیں، یعنی ہماری سب کی دنیاوی طور پر، اور ویسے جب ہم آل رسول کی دیکھتے ہیں؟ بالکل نازیہ، سب سے پہلے تو یہ کہ مولا کائنات نے نہیں کہا کہ میں امام المتقین ہوں، میں امام مبین ہوں. علی نے نہیں کہا، کس نے کہا؟ رسول نے کہا. سنت رسول ہے. تو جب جو رسول جو کہہ دے وہ سنت بن گئی نا. تو رسول نے کہا کہ علی کون ہے، اور جسے پروردگار نے کہا کہ جب مولا کی ولادت ہوئی تھی، لوگوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کس پر گیا ہے، تو حبیب خدا نے کیا کہا کہ جبرائیل امین آ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے، آنکھیں عین اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، شیر خدا ہے، وجہ اللہ ہے. جب یہ اللہ یہ القابات دے رہا ہے تو فضائل کی تو انتہا ہے. یہ علی اللہ کے ولی اور رسول کے وسیع بن کر اس دنیا میں آئے، جو علم لدنی کے وارث ہیں. جب آغوش رسالت میں آئے، آنکھوں کو کھولا تو رسالت کا دیدار کیا اور پوچھا یا رسول اللہ توریت سناؤں یا زبور، انجیل سناؤں یا قرآن، اور سورہ مومنون کی تلاوت کی. جب سورہ مومنون کی تلاوت کی، مولا کہا کب 3 دن کے بچے ہیں مولا. تو وہاں سے لے کر سورہ مومنین سے لے کر فزت برب الکعبہ کا جو نعرہ بلند کیا ہے، کب کیا؟ جب سب جانتے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ مولا نے جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں، چاہے وہ غزوہ ہوں چاہے ویسی جنگیں ہوں، کہتے ہیں 84 جنگیں لڑی گئی ہیں. اس کے ہیرو کون ہیں؟ فقط اور فقط مولا کائنات ہیں. اور کیوں نہ ہو فتح نصیب کہ اللہ نے جسے اپنا شیر کہا ہو، شیر خدا ہے. مگر وہ مولا کائنات کہ جب سجدے کی حالت میں ہیں اور ضربت لگی تو ایک نعرہ کیا فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. جب نہیں کہا کہ جب انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑا، تب نہیں کہا جنگ احد میں جب ذوالفقار نازل ہو گئی، تب نہیں کہا مرحب و انتر کو پچھاڑا، تب نہیں کہا یا علی سجدے میں جا کے. یہ فلسفہ کیا ہے؟ جب ہم تفسیر پڑھیں، جب ہم تاریخ پڑھیں، روایات پڑھیں تو پتہ چلتا ہے مولا نے کیوں کہا فزت برب الکعبہ. پورے امت مسلمہ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو کامیابی کا راز فقط اور فقط سجدے میں ہے. اپنے رب کے خالقی حقیقی کو ایک ایسا سجدہ کہ جو خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے. اور دوسری لاجک یہ ہے کہ مولا کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا شامیوں نے، کہ ممبروں سے سب و شتم کیے جا رہے تھے، بالکل نام رکھا نہیں جا رہا تھا بالکل، اور مولا کے خلاف باتیں کی جاتی تھی، اور ایسا پیش کیا گیا جیسے نعوذ باللہ کہ مولا نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. مگر جب یہ شہادت کی خبر پھیلی تو ظاہر یہ بتایا جائے گا نا کہ کہاں ہوئی؟ مسجد میں، وہ بھی سجدے کی حالت میں. تو شام کے لوگوں نے کہا علی، اور مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ سجدہ کر رہے تھے. لوگوں نے تو یہ بتایا، صرف ایک جملے نے فزت برب الکعبہ کہ آج علی کامیاب ہو گیا. ان لوگوں کو یہ سبق دے دیا، تمام لوگوں کو، سب کو جواب مل گیا نا، سب کو جواب مل گیا. سب کو. اس پر مزید بھی ہم بات کریں گے. آج ہم جب ذکر علی کر رہے ہیں تو ہم عبادت کر رہے ہیں. ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازی علی. ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازی علی. آج ہم بات کر رہے ہیں فضائل علی پر. آج ہم بات کر رہے ہیں حیدر کرار کی جرت پر. وہیں پر میرے ساتھ سید جری جعفری موجود ہیں، اور میں آپ سے کہوں گی نوحہ سنائیے، بسم اللہ کیجیے. رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر. رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے. خون جاری تھا زخمی سر سے
روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، کس طرح حسن نے رو رو کر کی فجر تمام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر۔ دیوار کعبہ بیٹھ گئی، الحمد لہو میں ڈوب گئی، دیوار کعبہ بیٹھ گئی، الحمد لہو میں ڈوب گئی، امت سے ملا ہے مولا کو کیسا یہ نام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر۔ یہ پہلی فجر ہے زینب کی، سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں، یہ پہلی فجر ہے زینب کی، سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں، دل ڈوبتا ہے آتا ہی نہیں، ایک پل آرام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر۔ مولانا صاحب، جو ہم بات کرتے ہیں یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے۔ بے شک جب ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں وہیں اہل بیت کی قربانیاں، کربلا اگر ہم اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں، امام علی کی بات کرتے ہیں، کربلا سب کو معلوم تھی کہ کربلا ہونی ہے۔ وہیں پر جب ہم نے کربلا میں بھی جو واقعات، جو نفرت، جو چیزیں دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے امام علی کے ساتھ بھی یہی سب کچھ دیکھا کہ باقاعدہ طور پر اعلانات کیے جا رہے ہیں، نام خاص طور پر جب علی نام ہے اس کو بھی رکھنے کی پابندی ہوئی، جس پہ امام حسین نے آگے چل کر وہی نام رکھے سب کے۔ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، اس میں مولا علی علیہ السلام کے خلاف تو اس وقت کے جو حکمران تھے اور مصنوعی حکمران جو بنے ہوئے تھے، انہوں نے مولا علی علیہ السلام کی شان میں اتنی گستاخیاں کی کہ بچوں کے دلوں میں مولا علی علیہ السلام کی نفرت کو معاذ اللہ پیدا کیا گیا۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل کہ بچے جو ہے وہ جانوروں سے بہت مانوس ہوتے ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں، تو اس وقت کے حکمران جو تھے وہ بچوں کو جانور، بکریاں وغیرہ دیتے تھے، جب بچے ان سے مانوس ہو جاتے تھے تو وہی حکمران رات کے اندھیرے میں اس گھر میں بھیجتے تھے کچھ لوگوں کو اور کہتے تھے جب بچے سو رہے ہوں تو ان جانوروں کو ذبح کر دینا، اور ان کے والدین کو پیسے دیتے تھے کہ جب صبح اٹھ کے بچے پوچھیں اور وہ جانوروں کا خون اور ان کو دیکھیں گے مری ہوئی حالت میں، تو ان بچوں کو یہ کہنا کہ رات کو علی ابن ابی طالب آئے تھے اور وہ ان جانوروں کو قتل کر کر اور ذبح کر کر چلے گئے۔ تو اس طرح سے تو بچوں کے دل میں نفرت کو پیدا کیا گیا۔ دوسری منزل پہ بچوں کی مطلب کس طرح پیدا کیا گیا کہ جب ان بچوں کو جمع کیا جاتا، بہت زیادہ غریب بچے ہوتے اور ان کو کھانے کے وہ لوازمات، وہ طعام میسر نہیں ہوتے تھے، تو ان کو دسترخوان میں بٹھایا جاتا، طرح طرح کے کھانے سجا دیے جاتے اس وقت کے حکمرانوں کی جانب سے۔ بالکل بالکل۔ تو ان بچوں سے کہا جاتا کہ تمہیں کھانا کھانے کی اجازت اس وقت ملے گی جب تم معاذ اللہ علی کی شان میں گستاخی کرو گے۔ میں تو ابھی ممبر کی بات کر ہی نہیں رہا کہ ممبر سے جو بات مولا علی کے بارے میں کی گئی، معاذ اللہ ان کے خلاف باتیں کی گئی، تو وہ بچے جب معاذ اللہ مولا علی کی شان میں گستاخی کرتے تو اس کے بعد ان کو وہ کھانا کھانے کی اجازت ملتی۔ تو اس طرح سے جب مولا علی کی خلاف نفرت کو بچوں کے دل میں بھر دیا گیا تو کون اپنے بچے کا نام علی رکھے گا؟ یعنی کہ وہ اس وقت غافل ہو گئے تھے علی کے نام سے بھی اور مولا علی کے فضائل سے بھی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ چند لہجوں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ
یہ اس کی بشارت اللہ تعالیٰ پہلے ہی دے چکے تھے، پہلے ہو چکا اور اس وقت ایک مرتبہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مولا علی سے ارشاد فرمایا، اور یہ آپ کے سوال کا جواب بھی ہے، اور پورے میں چاہوں گا سمندر کو کوزے میں بند کر دوں. تو یہ سوال کیا کہ یا علی، رسول خدا نے ارشاد فرمایا مولا علی سے، یا علی آج میں نے اللہ سے آپ کے بارے میں 3 سوال کیے اور مجھے اللہ نے تینوں سوالوں کے جواب دیے. مولا علی جانتے سب ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب آپ نے کیا سوال کیے؟ کہا میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ یا اللہ جنت کی چابی کو اٹھانے میں علی کو میرا مددگار بنا. یعنی کہ علی کی مدد جو مانگ رہے ہیں وہ رسول خدا مانگ رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ علی سے مدد مانگنا وہ ناجائز نہیں ہے، بلکہ یہ بھی سنت رسول ہے. میں واضح کر دوں اس کو، یا علی مدد جس طرح ہم یا علی مدد کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے کہا، اللہ نے فوراً اس بات کو قبول کیا اور کہا کہ میں تمہارے علی کو مددگار بناتا ہوں جنت کی چابی اٹھانے میں. دوسرا کہا یہ میں نے سوال کیا کہ میرے جانے کے بعد علی کو میرے فرائض مکمل کرنے کا اہل بنا، من کنت مولا فہذا علی مولا. تو کہا کہ اللہ نے اس بات کو کا بھی اقرار کیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے اس بات کی اجازت دی کہ میرے بعد تم میرے تمام فرائض کو پورا کرو. اور یہ بات جو آپ کا سوال ہے، کہا میں نے پھر اللہ سے کہا، اللہ کے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں، میں نے اللہ سے یہ کہا کہ نام علی پر پوری امت کو جمع کر دے. نام علی کا آپ کا سوال تھا کہ نام علی پر پوری امت کو جمع کر دے. تو جب میں نے اللہ سے یہ بات کی تو ایک مرتبہ اللہ نے کہا کہ میں نام علی پر اگر پوری امت کو جمع کر دیتا ہے میرے حبیب تو میں دوزخ ہی کیوں بناتا. یہ نام علی امتحان لے گا جنت اور جہنم کا. جو علی کا نام سن کر خوش ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جو نام علی سے اپنے چہروں کو بگاڑ لے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو معلوم ہوا کہ جو علی کے نام سے اور علی کی ذات سے بغض رکھتا ہے گویا اس کا مقدر جہنم ہے، جس کا اعلان خود اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. بالکل بالکل. اور وہی بات ہو گئی نا، جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں، جو علی کا نہیں وہ خدا کا بھی نہیں نا، کسی کا بھی نہیں. وہیں پر ہم جب بات کر رہے ہیں ضربت کی بھی ہم بات کر رہے ہیں ساتھ میں، اور ہم نے جب شہادت کا وقت بھی آیا اور پھر اس وقت جو ہم نے صبر بھی دیکھا، ابن ملجم کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ شربت سے اس کی کرنے کا خاطر بھی کہا گیا، کیا فرمائیں گے؟ بالکل یہ بہت بڑی ظرف کی بات ہے، اور یہ واقعی کیونکہ پیغام بھی ہے رمضان المبارک میں. بالکل جو اپنے ہی قاتل کو پلائے شربت زیب دیتا ہے اسے ساقی ہے کوثر ہونا. جب مولا کے قاتل کو گرفتار کر کے لائے نا تو رسی سے باندھا ہوا تھا. جیسے ہی مولا نے دیکھا نا، مولا نے کہا کہ بیٹا حسن اس کو آزاد کرو، رسن سے اسے کھول دو. جب کھول دیا گیا اور کس سے شربت پلوایا؟ مولا عباس سے، جو ابھی کمسن ہے. کہا کہ عباس شربت پلاؤ. کچھ بتانا چاہتے تھے. دیکھو کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جہاں صرف صبر اور تحمل سے کام لینا ہے. یہ تربیت کر رہے ہیں مولا. تو یہ بڑے بس مولا کا کردار ایسا ہے کہ ان کی چاہے شجاعت ہو، علم کو دیکھیں، حلم کو دیکھیں، سخاوت کو دیکھیں، بردباری کو دیکھیں، عبادت کو دیکھیں، تو ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی ہے مولا کی جیسی. مولا کی جب ضربت لگی، اور ظاہر ہے کہ یہ وقت جب آیا بیٹیوں سب سے زیادہ نازک ہوتی ہیں، تو جب سجدے کی حالت میں ضربت لگی مولا کے تمام بیٹے اکٹھے ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ روایتوں میں کہ کمبل یا کچھ قالین ٹائپس میں مولا سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا. اس حالت میں کمبل میں لٹا کے، اور جب لانے لگے نا گھر کے قریب آئے تو مولا نے اپنی نحیف آنکھوں کو کھولا اور کہا کہ بیٹا حسن یہاں روک دو، مجھے ذرا سہارا دو، میں اس حال میں گھر جانا نہیں چاہتا کیونکہ میری بیٹیاں اس حال میں مجھے دیکھ نہیں سکتی. اور پھر جب مولا کو کھڑا کیا گیا اور پھر مولا نے کہا کہ دیکھو جتنے بھی میرے چاہنے والے ہیں بیٹا حسن اس سے کہو کہ اب اپنے اپنے گھروں کو چلی جائیں، کیونکہ میرے ضربت کی خبر میرے گھر تک جا چکی ہے. میری بیٹیاں نالہ و شیون میں مصروف ہوں گی، ایسا نہ ہو کہ نامحرم میری بیٹیوں کی آواز کو سنیں. اللہ اکبر غیرت علی کہ یہی وہ کوفہ ہوگا کہ جہاں مولا کی بیٹیوں کو رسن بستہ بے مقنع و چادر لایا جائے گا. مولا سے ابھی یہ برداشت نہیں ہو رہا. اور جب مولا گھر میں تشریف لائے پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب مولا وصیت کر رہے ہیں، کیونکہ کربلا کا پہلے سے علم تھا، رسول خدا نے بتایا. تو جب مولا وصیت کر رہے ہیں مولا نے سب کو بلایا اور سب کا ہاتھ زینب کے ہاتھ میں دیا. جب سب کا ہاتھ زینب کے ہاتھ میں دیا، بی بی زینب نے کہا بابا اور مجھے کس کے حوالے کیا؟ کہا زینب تجھے اللہ کے حوالے کیا. اللہ اکبر. اور جب بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ تشریف لائیں، ہزاروں قطار روتی جا رہی ہیں، تو مولا نے پوچھا کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا آپ نے سب کا ہاتھ زینب کے ہاتھ میں دیا ہے
مجھ سے کیا خطا ہو گئی, میرا بیٹا عباس اسے کس کے حوالے کیا؟ کہ ام البنی پریشان نہیں ہو, یہ جس کی نصرت کے لیے آیا ہے یہ اسی کے حوالے ہوگا. پہلے حسین کو بلایا اور مولا عباس کا ہاتھ, مولا حسین کا ہاتھ مولا عباس کے ہاتھ میں لیا ہے. جب وصیتیں کر چکے کہ بی بی زینب نے دیکھا کہ مولا علی کچھ کہہ رہے ہیں مولا حسین کے کان میں. جب واقعی کربلا ہوا نا, جب مولا حسین رخصت کے لیے جانے لگے, اس وقت بی بی زینب نے پوچھا کہ بھیا اب آپ مجھے بتا دیں کہ بابا نے آپ سے کیا وصیت کی تھی؟ کہا ہاں زینب وہ وقت آ گیا ہے, مجھ سے بابا نے کہا تھا اپنی ردا ہٹاؤ, مولانا صاحب سے اپنی ردا ذرا ہٹاؤ, مجھے بابا کی وصیت کو پورا کرنا ہے, ان بازوؤں پہ مجھے بوسہ دینا ہے کہ جن بازوؤں میں رسن کو باندھا جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جتنی بات کریں کم ہے. وہیں پر مولانا صاحب ہم جب بات کریں شان علی کی, جرت پہ ہم نے بات کی, بہادری پر, ابھی ہم ضربت کی بات کر رہے ہیں, شہادت پر. جب ہم بچوں سے محبت کی بات کرتے ہیں, کوفے کے بچے, جب طبیب نے جب بتایا کہ بھئی دودھ کا دینا ہے گلاس, دودھ پلانا ہے زیادہ زیادہ, کیا فرمائیں گے آپ کے لفظوں میں روشنی لاتی ہے؟ جی, مولا علی علیہ السلام کی شہادت پر تو یقینی طور پہ جب آسمان کے فرشتے گریا کر رہے ہیں, اس وقت میں بس ایک چند لہجوں میں کہ جبرائیل نے یہ صدا بلند کی, جس کی صدا کو تمام لوگوں نے سنا. جبرائیل نے صدا بلند کی کہ آسمان کے سارے ستارے بجھ گئے. اللہ اکبر. اور وصی رسول کو شہادت دے دی گئی اور اس کو شہید کر دیا گیا. اس وقت جبرائیل گریہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں فقط میں گریہ نہیں کر رہا, ملائکہ بھی سارے آسمان پر گریہ کر رہے ہیں. اور اس وقت جب مولا علی علیہ السلام کو دودھ چاہیے تھا, وہ مولا علی علیہ السلام کہ جو یتیموں کا خیال رکھتے تھے, بچوں کا خیال رکھتے تھے, اس وقت وہ معصوم بچے جو مولا علی علیہ السلام کو اپنا آسرا سمجھتے تھے, سہارا سمجھتے تھے, وہ مولا علی علیہ السلام کے دروازے پر دودھ لے کر حاضر ہو گئے. تو یہ مولا علی علیہ السلام سے انسیت اور محبت ہے. تو مولا علی علیہ السلام نے یہی کہا کہ یتیم کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ یہی سیرت اہل بیت ہے اور یہی سنت مولا علی علیہ السلام. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. آپ چاروں کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ سب نے دیکھا مہمان رمضان ود نازیہ علی. روز آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے میری لائیو پروگرام میں, اور آج ہم نے بات کی مولا کائنات پر, آج ہم نے بات کی یتیموں کے بابا پر, آج ہم نے بات کی مولا علی امام علی پر, اور کل بھی آپ سے ملاقات ہوگی, ہم شہادت پر بات کریں گے. اور یہ سلسلہ 3 دن تک کا ہے. آج کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے. کل پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.